السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آئی آف دا ڈے کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں بالخصوص، اور پوری دنیا کے حالات ہیں بالعموم، اس ریفرنس سے جو ہے وہ آئی آف دا ڈے سلیکٹ کی گئی ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں ود دا سچویشن دیٹ از، اور آگے جس قسم کی سچویشن انفولڈ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرطبی کے مطابق یہ جو غزوہ احزاب ہے، اس کے دوران جو مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچ رہی تھی شدت بھوک کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ سردی کی وجہ سے، تو اس کے پس منظر میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بشارت دینے کے لیے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کانٹیکس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو کیونکہ مومنین کو تنہا نہیں چھوڑتے، تو اس کی وجہ سے بس اللہ کی مدد فوری آ جانی چاہیے، ادھر تکلیف آئی ادھر اللہ کی مدد آ گئی۔ اور کبھی کبھی یہ امپیشنس جو ہے نا وہ ہمیں کافی ڈیرلی کاسٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ سے امید لگی ہوتی ہے کہ بس ہم لوگوں کے اوپر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ بس ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور جو ہے بس ہمارے پاس جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ جو چیز کی بھی ہمیں کمی ہے دنیا کے اندر، جو بھی ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ مسائل کا فوری مسئلہ ریزالو ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اس آیت میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اللہ کی مدد آپ کو سامنے نظر آئے کس طریقے سے ہے، اور اللہ کی مدد کو پہچاننے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ کی مدد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب فوری طور پہ مہیا ہو جائے، اللہ کی مدد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دین پہ مستقل جم جائیں۔ اللہ کی مدد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، یعنی یہ ٹرائل آپ کا اینڈ ہو جائے۔ اور اللہ کی مدد جو ہے وہ یہ جو گیپ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ جب مکی دور چل رہا تھا تو 10 سال تک کم و بیش جو ہے وہ مظالم، جو غریب مسلمان تھے، جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، ان کے اوپر اتنے مظالم ہوتے تھے کہ ایک روایت بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چھاؤں میں چادر پہ تکیہ لگا کے تشریف فرما تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات کو ایلیویٹ کرے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو کہا کہ جو ہے وہ تم سے پہلے والے لوگ، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ تم سے پہلے والے لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے جاتے تھے، اس کے بعد پھر ان کو مٹی میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ان کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو چھیل دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین پر مضبوط رہتے تھے، دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ تو کیا یہ مدد کافی نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اس چیز پر جمے رہیں، وہ کام کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اس کام سے بالکل نہ ہٹیں، پیچھے نہ ہٹیں، صبر کرتے رہیں؟ یہ بھی اللہ کی مدد ہے، صبر بھی اللہ کی مدد ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی، اب ہم لوکل کانٹیکس میں آ جاتے ہیں، کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ جو آج ہم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں یہ کئی سالوں تک چلتی رہیں، یعنی ہمیں امپیشنٹ نہیں ہونا۔ ایک اس آج کی آئی آف دا ڈے کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا، اور ہمیں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا جو رشتہ ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اور قرآن سے ہدایت لینی ہے ان حالات کے پیش نظر۔ ہو سکتا ہے دنیا کے حالات مزید خراب ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں، لیکن ایسے میں اگر ہم بے چین ہو جائیں گے، اگر ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات آنے شروع ہو جائیں گے، اگر ہمیں طرح طرح کے خدشات کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم اس کی وجہ سے گھبرا کر کے کوئی ایسے قدم اٹھا لیں گے کہ جو ہمارے لیے لانگ ٹرم ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے کہ کوئی جیسے بھاگنے کی کوشش کرتا نا، ویسے تو ہم اللہ کی قدر سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ جو رزق اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، اور جتنی ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی سے زیادہ تو نہیں مل سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے عزت کے نقشے بنا دے، چاہے تو ہم جہاں بھاگ کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے عزت کے نقشے نہ ہوں۔ لیکن یہ بات آپ لوگ خاص طور پہ یاد رکھیں، اور میں اپنے لیے بھی یاد دہانی کر رہا ہوں، کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے، اگر وہ ایمان
کی سلامتی وہاں پہ مشکل ہو، اگر وہاں پہ ایسے حالات ہوں کہ جس کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان کے بارے میں خدشات ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے گھبرا کر کے کوئی ایسا قدم اٹھانا کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایمان ہی جو ہے مخدوش ہو جائے، اور کل کو آپ کو ایسے ایسے کمپرومائزز کرنے پڑیں جو کمپرومائزز آپ کے جو ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکیں، تو یہ ایک اچھا سودا نہیں ہے، یہ برا سودا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع پہ جما دے اور ہمیں کھڑا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے مدد بھی فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر صحیح صالح قیادت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو اس طرح سے بدلے کہ اس کے اندر عدل و انصاف آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ وہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی نصرت فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سب سے اول نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، آمین۔